اب ہم اگلے اسپیکر کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست چائنا سے، نام تو ان کا شعیب ہے. جب وہ سیمینار ہمارے ساتھ کر رہے تھے تو سیمی کے نام سے اپنا سوڈونیم تھا. تو شعیب صاحب، آپ اپنا جو تاثرات ہیں گرین زون کے ساتھ، آپ کا ایکسپیرینس، میرا خیال ہے آپ کی آدھی پریزنٹیشن انگریزی میں ہے، آدھی اردو میں ہے. تو آپ شعیب صاحب اپنے گرین زون کے ساتھ جو آپ کے ایکسپیرینسز اور اس سے جو آپ کی زندگی جو جیسے متاثر ہوئی ہے اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شعیب صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری آواز امید ہے تمام دوستوں کو آ رہی ہوگی. مائک چیک. مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام نئے دوست جن سے آج ملاقات ہو رہی ہے اس توسط سے، سب کو بہت بہت السلام علیکم اور آداب. میرا نام شعیب ہے. میرا تعلق پاکستان کے شہر چکوال سے ہے اور میں بھی چین میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر خالد سہیل صاحب میرے مینٹور ہیں، میرے استاد ہیں، اور کافی عرصے سے ان کے ساتھ رابطہ ہے اور ان کا ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں. گرین زون میری لائف میں تب آیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی، اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں تو پی ایچ ڈی اور اینگزائٹی، اسٹریس، ان چیزوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. اور پھر ایک اور چیز، چائنا میں پی ایچ ڈی شروع کرنے سے پہلے تو میرے ذہن میں تھا کہ ریلیکس ہوگی، لیکن یہاں آنے کے بعد بہت سی چیزیں واضح ہوئی کہ نہیں، پی ایچ ڈی ہے، چاہے وہ چین سے ہو چاہے کہیں اور سے ہو. اور پھر جب یہ سیمینار ہوا ہمارا دوستوں کے ساتھ یہاں پہ، جس کو ڈاکٹر صاحب گرین زون کی پوائنیئر ایک ٹیم کہتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھا تھا. اور اس میں اس کی خاص بات یہ تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس میں مختلف مرحلہ جاتی طور پہ اس کو ہم نے طے کیا. اور پھر اس کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ پریکٹیکلی ہم نے ہر سٹیپ کو اور اس کے اندر بتائی جانے والی چیزوں کو ریئل لائف ٹائم سچویشنز کے اوپر ہم نے اپلائی کیا، اور وہاں سے پھر کچھ ایسی جہتیں کھلیں جن کا پہلے کبھی ہمیں ادراک نہیں تھا. خاص طور پہ جو ایک اسائنمنٹ بھی دے رہی تھی سمر صاحبہ کہ وہ آپ اپنے پارٹنر کے متعلق کچھ سوچیں، یا مطلب وہ اس طرح ہمیں ڈاکٹر صاحب نے اس میں انگیج کیا کہ ہم نے تمام شروع کیا اپنی ذات سے، اور پھر گھر والوں پہ اور پھر دوستوں پہ. تو وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوئی ہمیں مطلب اس کے دوران. اور پھر جب وہ سیمینار ختم ہوا تو اس کے بعد جیسا کہ ایک مطلب بالکل ایک عادت سی ہماری بن گئی، ٹھیک ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پریزنٹ سچویشن میں ڈیلیبریٹلی رہنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کا سب کانشیس اس بات پہ بالکل ایسے جیسے مسل میموری ہوتی ہے نا ہماری کہ ہم نے اتنا وزن اٹھانا ہے. تو مجھے لگا کہ بالکل ہمارے سب کانشیس کی بھی میموری ایک ہے کہ بھائی ہمیں اب بالکل ویجیلنٹ رہنا ہے، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ہمیں ریڈ زون کے اندر مطلب لے کر کھڑی ہوئی ہے، بس ہم نے اس کو بھگانا ہے وہاں سے. اور وہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ریڈ زون میں گاڑی پارک نہیں کرنی بلکہ وہاں سے ڈرائیو تھرو کر جانا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سیکھی. اور پھر بلکہ اس کا جو مجھے فائدہ اصل ہوا وہ ہوا جو اسٹوڈنٹ لائف میں تمام دوستوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ جب ایک کانسیپٹ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اگر ساتھ والے کو سمجھاؤ تو وہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، دوسرے شخص کو سمجھ ٹھیک سے آئے نہ آئے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. تو بالکل پھر میں نے اس طرح کیا، میں نے اپنے خاندان میں ڈسٹنٹ ریلیٹیوز میں ایک دو دوستوں کو اس چیز کا میں نے سمجھایا. وہ جو بک ہم سے ڈاکٹر صاحب نے وہ جو مرحلہ وار طور پہ جو شیئر ہوتا تھا ہم سے اس پروگرام کے دوران، اس کے چند نوٹس میں نے ان کو دیے. تو مطلب ان کو بھی اس سے بہت افاقہ ہوا، ان کو تو ہوا نہ ہوا لیکن مجھ پر مزید گرین زون فلسفی کے جو کچھ پوائنٹس تھے جو پہلے مجھ پہ واضح نہیں تھے وہ مجھ پہ واضح ہوئے. تو یہ جناب میرا تھا تھوڑا سا جو اس کے ساتھ واسطہ، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب میں نے انگلش کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے جو ایک میرا مختصر سا زندگی کا ایک ہے سلسلہ، تو اس کو میں نے لنک کیا ہے ود یہ جو زونز کا ہے جس میں گرین، یلو اور ریڈ زون. تو اس میں پھر میں نے
مختصر طور پہ یہ کیا ہے کہ میری زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں وہ کیسے کیسے ریڈ زون، یلو زون اور گرین زونز تھے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی، خاص طور پہ جو لوگ نئے ہیں، ان کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی یہ جو فلسفی ہے آپ اس کو پہلے سیکھیں، اور پھر اپنی زندگی کے اوپر اس میں آپ تمام زندگی کے جو ادوار ہیں ان کے اوپر آپ پھر اس کو اپلائی کرتے جائیں. اور پھر اس کے بعد آپ جب ایک دفعہ لکھ چکے ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا حصہ آپ کا ریڈ زون تھا، کتنا یلو زون تھا، کتنا گرین زون تھا. اور آپ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا جو آپ کہیں گے کہ یار اس کے بارے میں تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، یا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ میرا انالیسس ٹھیک نہیں ہو رہا، کم سے کم میرے ساتھ تو اس طرح ہوا ہے. تو میں اب شروع کرتا ہوں جی. جو میں نے اپنی زندگی کے متعلق کچھ لکھا ہے وہ کچھ انگلش میں ہے، اور آخر میں اردو زبان کے اندر پھر ایک ہم نے نظمیہ سا اس کو ایک دیا ہے سلسلہ، وہ بھی آپ لوگوں کو سناؤں گا جی. تو میں اس کو شروع کرتا ہوں. مائی گرین زون اسٹوری. They say life is colorful, but now I understand the meaning of this adage. Red, yellow, and green are the core colors of life. Every one of them represent the spirit of life. Red being the red alert to reflect and stop. Yellow represent the yellow leaves of the autumn season. It should give us hope for the next spring. Green is the emblem of greenery in the fields, and it represents the crops and trees are full of fruits of joy and happiness. My childhood was nothing but red zone at all. The only thing which gives me some respite now, when I think about it, is that it was not my fault. But as the time passed, the driver of nature drove me through it. I still don't know why he put me through it at the first place. Adolescence was very tricky and adventurous, kind of a perfect blend between all three colors. Well, at that time, it was in the context of my belief system that I had different interpretations of colors. Green zone then was the spread of hate for me. Well, I was an extremist. Red zone was the time when someone would try to stop me doing that. Yellow zone was the time of indecisiveness then. 20s were the times of personal renaissance for me. I started questioning the pre-learned beliefs, got bizarre from those dogmas which were constantly fed into my mind in the childhood and adolescence. The best thing which happened to me was being in a university. It opened many avenues of green zone for me. There were some teachers and there were some excellent mentors. Dr. Parvez Hudbai, Ghamdi Saab, and most importantly, the institution, Mehergarh. All of them had one thing common. They connected me with the book. Now, this is a tricky part. Since I already had a divine scripture well memorized in my heart, but sadly I didn't know the meaning of it, since it was not in my language. Hence, when I started reading by meaning those books regarding philosophy, religion, international politics, I developed craze inside me to read that holy scripture by meaning for the first time, and it eventually turned all the game upside down. Now the meaning of zones, the colors all changed totally. I felt I got a rebirth. The mother being the book, not one, quite a many. Red zone meant to hate anyone. Yellow meant again to be in the state of indecisiveness, and green being in the love of knowledge, a beautiful mind, and an intellectual soul. But I had to pay the price of this divine awakening. I felt desolated sometimes, and it became my red zone. I had to explain to people that I have become a changed person for good, but I couldn't. That was my yellow zone. Later, when I got some brilliant people who understood me well, they were ultimately my green zone. The green zone sessions with Dr. Khalid and 12 other beautiful people became my favorite activity. It helped me practicing my green zone lifestyle. Well, these days, my red zone is my supervisor and my PhD study. I'm trying to drive through it, as Dr. Sohail says. But I think I have somehow found my way of staying in green zone. My dormitory fellows are commenting that I have started looking more organized and jollier. I believe if I want to stay happy,
or at least satisfied with life, I will have to increase my green zone time span every day. So, during my life-changing Green Zone seminar series, I must say one thing, that listening to their stories every week and then having Dr. Khalid politely explaining the new module was a soul-enriching experience. So my advice to all the new Green Zone fellows, that please do talk with each other more, discuss your life stories if you feel comfortable, listen to them. You will find one wonderful feeling about it, that you are all same. You have different scenarios in life though, but one thing is common. You all have your red zones, green zones, and yellow zones. Now, when I held myself accountable before sleeping every night, I divide all of my day's activities in these 3 zones. So it is the proactive state of mind instead of reactive one, which has totally transformed my persona. So I revised my relationships after the 7-week sessions actually, redefined my priorities and realigned my associations with people, places, and certain thoughts. So I discovered that mere change of perspective at times change the whole scenarios around us. Spending time in my green zone activities and then reflecting back has become my favorite routine. Even a simple conversation with a favorite person or a walk in the green surroundings, everything now has special meaning and purpose. What a bigger purpose than to relieve oneself of red zone. Thank you very much, Dr. Khalid, Dr. Kamran, and all those lovely people who green zoned me at crucial stages of my life. Thank you very much. So, ये मेरा वो इंग्लिश में था सिनेरियो. तो आखिर में मैंने एक ग्रीन जोन के ऊपर एक नज़्म सी लिखी है नसर के अंदाज में, तो इसको आपको मैं सुनाना चाहूँगा. सो बुनियादी तौर पे जो उर्दू में जो 1-2 जुमले मैंने, जो क्रक्स है सारे का, वो ये है कि ग्रीन जोन एक अलग ही जहान है. ये एक मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी है कि जिसमें आप अपनी ज़ात में थोड़ा सा बदलाव लाकर दायमी सुकून हासिल कर सकते हैं. तो बिल्कुल इसका खुलासा यही है कि आपने अपनी ज़ात के अंदर तब्दीली लेके आनी है, क्योंकि जो आपकी ज़ात से बाहर है वो तो उसी तरह होगा, उसमें तो वही चैलेंजेस होंगे, वो तो सारी चीज़ें वो उसी तरह होंगी. लेकिन आपने अगर अपनी ज़ात में तब्दीली आप अगर ले आए तो फिर आप देखेंगे कि सब चीज़ आपको जो है ना वो चेंज लगेगी. और जो ये जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग कहते हैं कि आप जिस कलर की ऐनक पहनेंगे आपको उस कलर का दिखेगा, तो बिल्कुल ये भी वही बात है, लेकिन इसको डॉक्टर खालिद साहब ने एक डिफरेंट पैराए में किया. तो अब एक नज़्म सी है, बस वो मैं सुनाऊंगा, फिर मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा. ग्रीन जोन के साथियों, बढ़े चलो, मुश्किलात आएंगी, खूब तुम्हें रुलाएंगी, रेड जोन पर तुम्हें बार बार ले जाएंगी. हंस के तुमने है काटना, ये सफ़र हसीन है, जीस्त का सफ़र के फिर तुमको दरपेश है. येलो की कोई बात नहीं, सुर्ख पर ना रुकना, बढ़े चलो. रिमेंबर के आपने रुकना नहीं है रेड जोन पे, वहां से ड्राइव थ्रू कर जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. दुखों की बरसात में अगर कभी हो हम सफ़र, तो याद से ले जाना ना भूलना. एक बरसाती है कि जिसमें छेद ना हो ये ज़रूर देखना. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इमोशनल रेन कोट, तो इमोशनल रेन कोट का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें छेद ना हो. एक बरसाती है कि जिसमें छेद ना हो ये ज़रूर देखना, ये तुम्हें बचाएगी, सफ़र में ले जाएगी. ग्रीन जोन के साथियों, बढ़े चलो. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. जबरदस्त शोएब साहब, हमें अंदाजा नहीं था कि आप तो एक नसरी शायरी भी करते हैं. तो मेरा मशवरा होगा कि मैं करता हूँ. ये जो आपकी नसरी नज़्म इस सेमिनार के बाद आप ग्रीन जोन कम्युनिटी पे शेयर करें, ताकि लोग ये आपकी नसरी नज़्म तो सुन लें, ताकि पढ़ लें, सब तक पहुंच जाए जो इसमें शामिल हुई. जी, बिल्कुल शुक्रिया शोएब साहब, आप बहुत
دل بات کی اور بہت آنیسٹلی آپ نے شیئر کیا. میں بھی آج شعیب کے آپ کو سیمینار کے شاباش آخری دینا چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ سمر صاحبہ. بہت